الله أجورنا وأجوركم استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استقبال ماہ محرم کے حوالے سے کلام آپ مومنین کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرش ازا بچھاتا ہے جول کے لال کا میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے. بطول آتی ہے مہمان بن کے گھر اس کے وگرنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. وہ کے لیتی ہے پیسہ یہ ان کا ہے احسان. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. وہ لینے آتی ہے پیسہ یہ ان کا ہے احسان. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. وہ رونے آتی ہے بچوں کو باخدا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. وہ ساتھ سارا مریم کو لے کے آتی ہے. وہ سوئے فرش ازا جب قدم بڑھاتی ہے لپٹ کے آتے ہیں قدموں میں ان کے کون مکان. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. نہ ان کو خلد میں ایک پل بھی چین آتا ہے. غم حسین انہیں ہر گھڑی رلاتا ہے. جہاں ہو مجلس شبیر پہنچتی ہے وہاں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. رسول پاک کیا جن کا احترام سدا علی کی زوجہ خورشید جو ہے سیر خدا. وہ آگ کے بنتی ہمارے گھروں میں ہے مہمان. کہاں
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 208 ہے کہ جس کے ضمن میں یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کریم نے اس طرح جو اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے تو یہ قابل غور ہے کہ جب پہلے ہی صاحبان ایمان کہہ دیا تو پھر اب کیوں یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا دوسری جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ. بھئی جو لوگ ایمان لے آئے ان سے پھر یہ تقاضا کرنا کہ ایمان لے آؤ، یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ کیا اس کا پیغام ہے؟ کون سی بات ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کلمہ وہ ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ سارے حقوق جو ایک مسلم کو حاصل ہیں وہ اسے حاصل ہو گئے. اب قانونی طور پر اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، اس کو بیٹی دی جا سکتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس کو ورثہ ملے گا. لیکن یہ ہے اسلام، یہ ہے زبانی ایمان. جب یہ زبانی ایمان انسان کے دل تک پہنچ جائے، جب یہ کلمہ انسان کے خون کے قطروں میں حل ہو جائے، اس کے اعضاء و جوارے تک، اس کے رگ و ریشے تک پہنچ جائے، تب یہ حقیقی ایمان کہلاتا ہے. یہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم نے زبان سے ٹیسٹیفائی تو کر دیا، اب باقاعدہ طور پر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنی زندگی میں، اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر نشست و برخاست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سب میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، ایمان ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا تم واقعی ایمان لے آئے ہو. جیسا کہ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیزرٹ میں سے آنے والے لوگ، یہ جو آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہرگز ایمان نہیں لائے.
ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ابھی ایمان کیا ہے یہ تو تمہیں خبر بھی نہیں، تم ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اس کا مطلب کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اور ایمان میں بھی پھر وہ ایمان کہ جو انسان کو درجات بڑھاتا ہوا اس درجے کے اوپر لے آئے کہ جہاں وہ مومن حقیقی بن جائے، جہاں وہ قرآنی انسان بن جائے، جہاں قرآنی سماعت پیدا ہو جائے، جہاں وہ اس کان سے نہیں بلکہ قرآن کے کان سے سنے، قرآن کی آنکھ سے دیکھے، قرآن کے دماغ سے سوچے۔ وہ مرحلہ کون سا ہے، وہ آہستہ آہستہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن آج کا جو چیلنج ہے، آج کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اس مادی دنیا میں، چونکہ مادیت نے اس کی زنجیروں پیروں کو جکڑ رکھا ہے زنجیروں سے، اس مادی دنیا میں چونکہ یہ میٹیریل ورلڈ بار بار اس سے یہ مطالبہ کر رہی ہے اور اس کو گمراہ کر رہی ہے، ایک اعتبار سے یہ کہہ کر کہ اگر تم پوری طرح مذہب سے وابستہ رہے، اگر مذہب سے مکمل طور پہ جڑے رہے تو پھر یہ دنیا چلی جائے گی، یہ ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ 7 سینچری میں جو قرآن آیا، 21 سینچری میں اس کے اوپر کیسے عمل کرو گے؟ 1400 سال پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی کے دامن سے آج کیسے وابستہ رہ سکتے ہو جبکہ لوگ اسپیس پر جا رہے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تم آج بھی وہی دقیانوسی باتیں کر رہے ہو۔ فنڈامنٹلسٹ، مختلف قسم کے تانے، مختلف قسم کی باتیں، آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ، کیسے اپنے آپ کو اس بنیاد پرستی سے نکال کر آگے بڑھاؤ گے کہ تم بھی اس زمانے کی ترقی میں حصہ لے سکو؟ یہ ہے الزامات، یہ ہے تانے، یہ ہے وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں گھبرا کے ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں ہم ویسے نہیں ہیں، ہم تو ماڈرن مسلم ہیں، ہم تو لبرل مسلم ہیں، ہم ذرا دوسرے انداز کے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم تمہارے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، جیسا تم کہو اس اعتبار سے بھی قدم بڑھا لیں گے، مگر قرآن کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام راستے میں رکاوٹ نہ بنے وہاں وہاں اسلام کو اپنا لو، اور جب اسلام راہ میں رکاوٹ بن جائے اس دنیا کی، جہاں اسلام روک ٹوک کرنے لگے، جہاں اسلام کہے کہ نہیں کیا کھا رہے ہو وہ دیکھو، کس دسترخوان پہ بیٹھے ہو وہ غور کرو، کہاں سے آ رہا ہے وہ دیکھو، دولت آئی کہاں سے اس کا بھی حساب ہے، دولت خرچ کیسے ہوئی اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو اب نوجوان یہاں پر گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، دین کو بھی نہیں چھوڑنا اس لیے کہ کہیں آخرت فراموش نہ ہو جائے، کہیں آخرت میں خسارہ نہ ہو جائے، اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا، تو ایسا کرتے ہیں چلو دن کو گناہ کر لیتے ہیں، رات میں توبہ کر لیں گے، جوانی میں گناہ کر لیتے ہیں، ضعیفی میں توبہ کر لیں گے، اس وقت جس طرح سے بھی مال آ رہا ہے اس کو حاصل کر لو، بعد میں دیکھیں گے اس میں حلال کیسا ہے اور حرام کون سا ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں، پہلے دنیا کی ترقی کی طرف دیکھو کہ کہیں اس میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں متوجہ کر کے قرآن حکیم پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ رویہ چلنے والا نہیں ہے کہ ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے، اس لیے کہ اسلام کسی ریسٹورنٹ میں رکھا ہوا کوئی مینیو کارڈ نہیں ہے کہ جہاں پر جو جو چیزیں پسند آئیں ان کو اپنی مرضی سے لے لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، نہیں، یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا پورا لو یا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام کو اس کی، نکلتے ہو نکل جاؤ، خسارے میں پڑتے ہو پڑ جاؤ، نقصان اٹھانا ہے اٹھا لو، لیکن اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو تو تقاضا ہے پورے مومن ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف زبان مومن بنی ہو، نہیں، آنکھ بھی مومن ہو، ہاتھ بھی مومن ہو، دل بھی مومن ہو، سارے اعضاء و جوارح مومن ہوں۔ تو یہ تقاضا ہے جو ہم سے کیا جا رہا ہے، اور یہی چیلنج ہے جو آج کے اس دور میں
سب سے بڑا چیلنج ہے کہ زمانہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑو تو ترقی ملے گی، اسلام کہتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو تو کامیابی ملے گی۔ تو اب یہاں پر نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے کبھی کبھی سامنے آتا ہے۔ خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کو، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ان کا تعلق وہ نہیں ہے جو لباس اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق نہیں ہے کہ انسان کپڑا لے کے درزی کے پاس پہنچ گیا اور ٹیلر سے جا کے کہا کہ میرا ناپ لے لو، دیکھو آستین کتنی لمبی ہے، دیکھو میں اتنا لمبا پہنتا ہوں، دیکھو گلا میرا، ان سب چیزوں کا ناپ لے لو اور یہ میں کپڑا لے کے آیا ہوں، اس کو میری فٹنگ کے مطابق کر دو تاکہ یہ میرے جسم پر صحیح آ جائے، اچھی فٹنگ آنی چاہیے، فنیشنگ ہونی چاہیے، کپڑا کاٹ دو، جو فاضل ہے اس کو پھینک دو، لیکن جتنا مجھے چاہیے میرے جسم پہ جتنا آتا ہے اتنا اس کپڑے میں سے میرے لیے تیار کر دو۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام اور مسلمان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان کا تعلق پانی اور برتن کا تعلق ہے۔ مسلمان پانی کی طرح ہے، اسلام برتن کی طرح ہے۔ پانی جب کسی برتن میں ڈالا جاتا ہے، کسی ظرف میں ڈالا جاتا ہے، تو پانی کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی، پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، بلکہ جس برتن میں ڈالا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کہا مسلمان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ جب وہ اسلام کے ظرف میں ڈالا جائے تو جیسے جیسے اسلام اسے ڈھالنا چاہتا ہے، جیسے جیسے اسلام اسے چلانا چاہتا ہے، وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر اسلام اور جدید دور، اسلام اور عصر حاضر، اسلام اور ماڈرن ورلڈ، اس کے اندر ایک تصادم، ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھو، مانو ان چیزوں کو، مانو جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ سینگ از بلیونگ، جو آنکھوں سے نظر آئے اس کو مان لو، جسے نگاہ نے دیکھا نہیں پھر اس کے اوپر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا اسے جائے گا جسے آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ بہت بڑی سازش تھی یہ، جو ایک طویل عرصے تک چلتی رہی اور آج بھی جاری ہے۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ جسم نظر آ رہا ہے مان لو، روح نظر نہیں آتی انکار کر دو۔ کائنات نظر آ رہی ہے مان لو، خالق کائنات کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ دنیا نظر آ رہی ہے مان لو، آخرت کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ لیکن اب جب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اب تو باقاعدہ سائنٹسٹ بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نہیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے لازم نہیں کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا ہی جائے۔ کسی چیز کا وجود صرف آنکھ سے دیکھ کر ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو ساری چیزوں کو دیکھ سکے۔ بلکہ کنفیوشس کا جملہ ہے، اس نے کہا there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ بہت سی چیزیں، بہت سے حقائق جنہیں یہ کان سن نہیں سکتا، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، مگر وہ موجود ہیں۔ اب سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اتنی گیلیکسیز ہیں، اس میں کچھ گیلیکسیز ایسی ہیں جو لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن ہم انہیں ماننے پر مجبور ہیں۔ گریویٹیشنل فورس معلوم ہے کہ کشش ارضی کی وجہ سے ہر چیز زمین کی طرف کھینچتی ہے، آسمان کی طرف پتھر اچھالیں زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کشش ارضی موجود ہے مگر آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ ڈارک میٹر، اب ڈارک میٹر تھیوری، اب تو اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے سائنٹسٹ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ کریں کہ ڈارک میٹر کی حقیقت کیا ہے، کہ جس کا وزن تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن وزن محسوس کیا جا رہا ہے، مگر ڈارک میٹر آنکھ سے نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا
اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، مگر قرآن کریم پہلے ہی یہ کہتا ہے کہ دیکھو سینگ از بلیونگ نہیں، بلیونگ ان ان سین سے بات شروع ہوگا۔ بات شروع کہاں سے ہوگی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن کون ہے؟ وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اور جب غیب پر ایمان لے آئے تو اب ساری چیزیں غیب میں ہیں، لیکن چونکہ مسلمان کی گواہی رسول کی گواہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی رسول نے دی، ہم رسول کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ کی توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ قرآن کی گواہی پیغمبر نے دی کہ یہ قرآن ہے، ہم نے پیغمبر کے کہنے سے اس کو قرآن مانا، تو ہماری ہر گواہی پیغمبر کی گواہی ہے۔ ہم نے اللہ کو آنکھ سے نہیں دیکھا، آنکھ سے اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھ، یہ جو مادی آنکھ ہے، یہ آنکھ محتاج ہے، اس آنکھ کے اندر طاقت نہیں۔ جناب موسیٰ سے قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، اور ایک ہلکا سا نور کی جھلک تھی کہ جس نے پورے کوہ طور کو ریزے سرمے کے اندر تبدیل کر دیا، ریزے میں تبدیل کر دیا، لہذا نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن امیر المومنین سے آ کے جب کوئی سوال کرتا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، امام سے آ کے پوچھا مولا کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا کیا ایسے کی عبادت کروں گا جسے دیکھا نہ ہو؟ تو اسے ذرا حیرت ہوئی کہ موسیٰ تو دیکھ نہیں پائے، مگر مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے۔ جب جانے لگا کہا ٹھہر جا، اتنا یاد رکھ کہ اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کافی نہیں ہے، اس آنکھ سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دل کی آنکھ جسے ہم کبھی کبھی ضمیر کہتے ہیں، کبھی ہم اسے انٹیوشن کہتے ہیں، کہ ہم نظر سامنے حقائق کچھ اور ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے، جس آواز کو ہم گٹ فیلنگ بھی کہتے ہیں، جس آواز کو ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں، جس آواز کو ہم انٹیوشن بھی کہتے ہیں، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوں نہیں یوں نتیجہ نکلے گا۔ یہ حقیقتاً ہے، جی ہاں یہ حقیقتاً ہے۔ انسان ان 5 سینسز کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے، وہ علم اس کی مادی زندگی اور مادی ترقی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے اس علم کو، پھر یہ جو ساری فیکلٹیز اس کو عطا کی گئیں، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ 3 فیکلٹیز جن کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں عقل دی، تو اس عقل کے سامنے یہ 5 سینسز جو کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، وہ اس عقل کے سامنے پیش کرتا ہے، یہاں سے وہ پروسیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ حقائق جو اب تک نہیں معلوم تھے، اس نالج کی بنا پر، اس علم کی بنا پر وہ آگے کے جان لیتا ہے، اور پھر مزید آگے بڑھنے کا اسے موقع مل جاتا ہے۔ یہ عقل حیوانی ہے کہ جس کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں تو پھر ہمارا یہ اینیمل انسٹنکٹ، ہمارا یہ ظاہری مادی عقل یہ بتا دیتی ہے اسے، لیکن ایک عقل ہے جو اندر انسان کے موجود ہے، جسے قلب کہا گیا، اس لیے کہ انسان کمپوزٹ ہے، انسان ایک اس کا وہ وجود ہے کہ جو اس میں اور حیوان دونوں میں مشترک ہے۔ اناٹمی کے اعتبار سے ہم میں اور حیوان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، پیاس اسے بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، جنسی خواہشات اس کی بھی ابھرتی ہیں، نسل کی افزائش کا وہ بھی اہتمام کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں انسان اور حیوان اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ وہی بات جو کہی جاتی ہے کہ اگر یہیں پہ انسان رک جائے، اگر یہیں پہ رک جائے کہ جو ضروریات حیوان کی ہیں وہی ضروریات اس کی بھی ہو کے رہ جائیں، جس طرح وہ زندگی گزار رہے اسی طرح یہ بھی زندگی گزار کر سمجھے کہ بس میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ یہ جو ہیں چوپائے ہیں، ڈومیسٹک اینیمل سے تشبیہ دی ہے،
اور کہا کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں مجھ سے بدتر ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اتنی عقل ان کے پاس ہے جو ان کو بتا رہی ہے غذا کہاں سے ملے گی، بھوک کیسے مٹے گی، مال کہاں سے آئے گا، اتنی عقل تو حیوان کے پاس بھی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی غذا وہ بھی تلاش کر لیتا ہے، اپنی پیاس بجھانے کا اہتمام وہ بھی کر لیتا ہے، نتیجہ کچھ نہ کچھ وہ بھی نکال لیتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کی راہ میں، اس کے راستے میں آپ کوئی ہرڈل پیدا کر دیں، آپ کوئی چیز رکھ دیں اس کے آگے، تو وہ چلتے چلتے اپنا ڈائریکشن بدل لے گا. پھر جب وہ دوسرے ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہاں پہ آپ اس کے آگے رکاوٹ پیدا کر دیں، وہ پھر ڈائریکشن بدلے گا. 3-4 مرتبہ اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد 5ویں یا 6ٹھی مرتبہ اب وہ ڈائریکشن چینج نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ اس ہرڈل کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا. اب وہ آپ نے جو رکاوٹ پیدا کی اس رکاوٹ کے اوپر سے گزر جائے گا. یعنی اس نے بھی اپنی عقل سے اتنا اندازہ لگا لیا کہ یہ جو میری راہ میں رکاوٹ ہے، میرے سمت بدلنے سے، میرے ڈائریکشن چینج کرنے سے اس سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اگر مجھے آگے بڑھنا ہے تو اس رکاوٹ کو عبور کرنا پڑے گا، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. تو اتنا نتیجہ تو اس نے بھی نکال لیا. اگر انسان کی عقل بھی اتنا ہی نتیجہ نکال کر رک جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے حیوانی عقل سے بہت کچھ حاصل تو کر لیا، ترقی بھی کر لی، لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی اس کی عقل کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا کیوں خلق کی گئی ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اگر ان سوالات میں وہ الجھ رہا ہے اور اٹک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی ہے، زبان کی لذتیں چٹخاریں جو حاصل کرنے کر لو، اس لیے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کے حیوان میں اور اس میں، عقل میں اس کی اور حیوان کی عقل میں، اس کے دیکھنے میں اور حیوان کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا ابو لہب دیکھتا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل دیکھتا نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ آنکھ تو ان کو بھی عطا کی گئی تھی، وہ دیکھتے تھے، لیکن دیکھنے کے بعد مرحلہ آتا ہے غور و فکر کرنے کا مرحلہ. یہ غور و فکر کا مرحلہ ہے جو انسان کو پاکیزہ نور عطا کرتا ہے، قلب نورانی عطا کرتا ہے، جو انسان کو شعور عطا کرتا ہے. اس شعور کو زندہ رکھنا ہے، اور اس شعور کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے. قرآن بار بار دعوت فکر دے رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں؟ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، دیکھو، غور و فکر کرو. اس غور و فکر کے نتیجے میں انسان کہاں پہنچتا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری غور و فکر کرنے کے نتیجے میں صرف کائنات پہ غور و فکر کیا کرتے تھے. اپنے بھائی سے ایک دن کہنے لگے کہ یہ بتوں کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، آؤ میں تمہیں تماشا دکھاتا ہوں. اور جب سب لوگ بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھا کر حلوہ پوری رکھ کے چلے گئے تو جناب ابو ذر نے کہا آؤ اب دیکھو تماشا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ گلی سے ایک کتا نکلتا ہوا آیا اور اس نے آ کر وہ حلوہ پوری کھایا، اور اس کے بعد جو کتوں کی عادت ہوتی ہے اپنا پیر اٹھایا اور ان انسانوں کے بنائے ہوئے خدا کے اوپر نجاست کر کے آگے بڑھ گیا. تو جناب ابو ذر نے ہنس کے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھ رہے ہو، جو اپنا حلوہ پوری نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو نجس ہونے سے نہ بچا سکے، ایک چھوٹے سے جانور سے وہ بلا ہماری خواہشات کو پورا کریں گے. اور اس کے بعد کہا کہ اس سورج کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، نباتات، حیوانات، زمین، اور اتنی نعمتیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، کیسے یہ بارش برس رہی ہے، کس طرح زمین سے سبزہ اگ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھو اور بتاؤ بھائی کہ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ یہی وہ فکر تھی کہ جس نے جناب ابو ذر کو اس منزل تک پہنچایا
کہ اب ابو ذر غفاری جو ہر وقت غور و فکر کیا کرتے ہیں، ان کا پورا قبیلہ قزاقوں کا قبیلہ ہے، ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے، مگر انہوں نے اپنے اس قبیلے کے پیشے کو نہیں اپنایا، بلکہ جانوروں کو صحرا میں چرا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ایک دن اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہر طرف وہ جانور پھیلے ہوئے ہیں، بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ اب جو بھیڑیے نے حملہ کیا تو آگے چل کر جناب ابو ذر نے اپنے گلے کو بچانے کی کوشش کی، بھیڑیا دوسری طرف سے حملہ آور ہو گیا، یہ جلدی سے ادھر پہنچے، وہاں بچایا، وہ تیسری طرف سے آ گیا۔ تو عاجز آ کر ایک غور و فکر کرنے والا انسان جو اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا ہے، کائنات کو دیکھ کر بار بار بھیڑیا حملہ کر رہا ہے، تو عاجز آ کر کہنے لگے تو کتنا بے حیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو دور یہاں سے چلا جائے، مگر تو ادھر سے حملہ کرتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے۔ بس حکم خدا سے وہ بھیڑیا بولنے لگا، انسانی زبان میں بول کر اس نے کہا کہ اے ابو ذر، مجھ سے زیادہ بے حیا تو وہ قوم ہے کہ جن کے درمیان اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے، انسانیت کا نجات دہندہ پہنچ گیا ہے، مگر وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی بے عزتی اور رسوائی کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بس جناب ابو ذر سمجھ گئے کہ یہ غیبی مدد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو یہ ہے عقل کے ذریعے غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں صرف یہی نہیں کہ زیادہ مال کیسے حاصل کیا جائے، زیادہ ترقی کیسے حاصل کی جائے، بلکہ یہ رہنمائی جو انسان کو اس کے خالق کے قریب کر دیتی ہے، یہ دانش نورانی جو انسان کو حاصل ہوئی، یہ غور و فکر کے نتیجے میں شعور جو اسے ملا، یہ شعور ہے کہ جو اس کے عمل کی قدر و قیمت طے کرتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کا عمل قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا ہی اس کا عمل زیادہ وزنی ہوگا، اور جتنا علم شباب پہ پہنچتا جائے گا، اتنا عمل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ منزل آئے گی کہ ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو علم، انسان کا علم ہے جو اسے اس منزل کے اوپر لے گیا کہ اب ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کیوں غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون افلا تعقلون، تعقل کرو، غور و فکر کرو، نتیجے نکالو۔ دیکھو چاروں طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھو اور اس کے بعد عمل کرو۔ تو جتنا علم آئے گا اتنا عمل ہوگا، اور اسی لیے اللہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق سوال کرے گا۔ جتنا جس کی عقل ہے اس کے مطابق اس نے جتنا کہا نا کہ ہم کسی کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنی اس کے اندر طاقت نہ ہو، بس اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنے کی وہ طاقت اور قوت رکھتا ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں صحرا سے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ گڈریا، ایک شیفرڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جانور صحرا میں چر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں گویا گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو کتنا کام کرتا ہے، اتنا کام کر کے تو کتنا تھک جاتا ہوگا، ساری کائنات تجھے چلانی ہے، ہر وقت تو مصروف رہتا ہے، نہ دن نہ رات کسی وقت بھی تجھے فرصت نہیں ملتی ہوگی، پتہ نہیں اتنا وقت بھی ملتا ہو کہ تو نہا لیتا ہو یا نہانے کا وقت بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے نہلاؤں، میں اپنے ہاتھ سے تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں۔ اب جو سنا جناب موسیٰ نے، تو جناب موسیٰ جلال کے عالم میں آ گئے کہ کہاں وہ رب کائنات اور اس کی وہ عظمت، اور کہاں یہ شخص۔ ایک مرتبہ کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے؟ فوراً آواز آئی موسیٰ اسے ایسے ہی ہمارا ذکر کر لینے دو،
ہمیں اس کا ایسے ہی ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ ظاہر ہے کہ جس بالغ نظری سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، عقل موسیٰ کچھ اور ہے، اس انسان کی دیہاتی کی عقل کچھ اور ہے کہ موسیٰ اپنی عقل کے اعتبار سے صحیح کر رہا ہے، اس کو ویسے ہی کرنے دو۔ تو ہر انسان جس کو جتنی عقل دی، یہ نہیں ہو سکتا کہ 21 سینچری میں ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز پسند کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی عقل کو استعمال کریں، مگر وہ محدود رہ جائے کتنی چیزوں تک کہ حاصل کر رہے ہیں، مگر کیا مکان بہترین ہو، لباس بہت عمدہ ہو، حالات بہت اچھے ہوں۔ اس کو روکا نہیں اسلام نے، نہیں، اسلام کہتا ہے بہترین مکان ہو، عمدہ سواری ہو، مگر بھائی اتنا خیال رہے کہ جب تم سب سے عمدہ لباس پہنو تو تمہارا ہمسایہ برہنہ نہ رہ جائے۔ جب تمہارے پاس عمدہ سواری ہو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھائی فاقوں پر فاقے کر رہا ہو، تمہارے پاس وسیع مکان ہو مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم تمہارے پڑوس میں ایسا ہو کہ جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو۔ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد خوب اپنے پاس جمع کرو، اور اگر ان کے حقوق پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی ملنے کے لیے، کچھ لوگ آئے، اور جب وہ آئے تو پیغمبر اکرم نے گویا ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ہمیں نظر انداز کرتے ہو، تم ہمیں اگنور کرتے ہو، ہمیں نظر انداز کرتے ہو، ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ وہ گھبرا گئے، اور گھبرا کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے تو ملاقات کرنے کے لیے آئے، ہم آپ کے کلمہ کو، آپ کے چاہنے والے، آپ کے حکم پر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، آپ کے حکم پر اپنے قبیلے کی مخالفت کو برداشت کر لیا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو نظر انداز کریں؟ بس کہا جب تم آ رہے تھے راستے میں تمہیں ایک شخص ملا تھا جس کے پاس سواری نہیں تھی، اس نے تم سے کہا پیدل چل چل کے میں بہت تھک گیا ہوں، بس مجھے اگلی منزل تک کے لیے اپنی سواری پر جگہ دے دو، میں اگلی منزل پہ اتر جاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنا پیدل سفر طے کر لوں گا۔ کیا تم نے اسے نظر انداز نہیں کیا؟ کیا تم نے اپنے اس مسلمان بھائی کو نظر انداز نہیں کیا؟ ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا واقعہ تو ہوا تھا۔ کہا وہ تم نے اس کو نہیں نظر انداز کیا، ہمیں نظر انداز کیا، تم نے اس کو اگنور نہیں کیا، گویا تم نے مجھے اگنور کیا۔ کہا کہ مومن کی ضرورت اگر پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اس ضرورت کو ضرور پورا کرو۔ تو یہ تقاضا ہر ایک سے تقاضا ہے، مگر یہاں تک شعور کو لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کی۔ جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عمل قابل قدر ہوگا۔ لہٰذا بار بار متوجہ کیا گیا کہ دیکھو زمانے کے اندر فساد کیوں پھیلتا ہے، بد امنی کیوں ہوتی ہے، ہر طرف خوریزی اور قتل و غارت کیوں ہوتا ہے؟ کہ فساد دنیا کے اندر پھیلتا ہے دامن عدل کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور عدل کا دامن کیوں چھوٹتا ہے؟ کہ دامن عدل چھوٹ جاتا ہے جب انسان کا شعور مردہ ہو جائے۔ جب شعور مردہ ہو جائے عدل نہیں کرے گا، عدل نہیں کرے گا ظلم ہوگا، ظلم ہوگا، ظلم کے نتیجے میں فساد پھیلے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ انسان کا شعور مردہ ہو چکا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ظلم کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کروں گا تو میں نے کامیابی حاصل کر لی، میں اپنی طاقت کے ذریعے سے زیادہ جمع کر لوں گا تو میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اسی لیے روکا جا رہا ہے، اسی لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے شعور کو مردہ نہ ہونے دینا،
ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ تمہارا شعور مردہ ہو جائے، وہ غذا نہ کھانا جس سے شعور مردہ ہو جائے، اس دسترخوان پہ نہ بیٹھنا جس سے شعور مردہ ہو جائے، وہ لباس نہ پہننا جس سے شعور مردہ ہو جائے، اس ماحول میں نہ رہنا جس سے شعور مردہ ہو جائے، ایسے حالات کے اندر زندگی نہ گزارنا جہاں شعور مردہ ہو جائے، بلکہ اپنے شعور کو پروان چڑھانا۔ جتنا جتنا تمہارا شعور پروان چڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا تم گویا اللہ کی اسکیم کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اور جب بندہ اللہ کی اسکیم کو سمجھ لے کہ یہ دنیا عبث ڈیزائن نہیں ہوئی، یہ دنیا بے وجہ پیدا نہیں کی گئی، مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، میری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس دنیا کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ دونوں مقصد ایک ہو جائیں، اور پھر وہ سمجھ لے کہ یہ مقصد میں نے خود نہیں معین کیا، یہ مقصد میرے خالق نے معین کیا ہے، میرے خالق نے میرے لیے کیا مقصد معین کیا ہے، اس نے مجھے کیا روڈ میپ دیا ہے، اس نے میرے لیے کیا بلو پرنٹ ہے جو قرآن کے ذریعے سے پیش کیا ہے، مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بس جب اس کی طبیعت گوارا کر لے، قبول کر لے اس بات کو کہ یہ میرے لیے ہدایات ہیں، میرا خالق یہ چاہتا ہے، اب اس میں پیدا نہیں کیا گیا، آبجیکٹیو میری لائف کا یہ ہے اور مجھے اس راہ میں آگے بڑھنا ہے، اور یہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے، تو سمجھیے اسی لمحے یہ ہدایت سے ہمکنار ہو گیا، اسے ہدایت مل گئی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ان بلٹ یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کوئی کتاب اس کے سامنے نہ بھی ہو، کوئی ڈیوائن اسکرپچر نہ ہو، کوئی نبی نہ ہو، کوئی رہبر نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تب بھی اس کے اندر ایک پیغمبر موجود ہے، اس کے اندر ایک ضمیر جسے ہم کہہ دیتے ہیں، یا جسے نفس زکیہ، نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ نفس کے مراحل ہیں، نفس لوامہ، پھر نفس لوامہ کے بعد نفس زکیہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ صلاحیت اندر رکھ دی کہ انسان خیر اور شر کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تب بھی اس کو پتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ وہ جو یونیورسل مورل ٹیچنگز ہیں، اس کا شعور اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کی میموری میں وہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ اب جب وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو دو باتیں ہوئی، دیکھیے جو میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، اس کے اندر وہ شعور موجود ہے کہ جو اس کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے۔ نمبر دو، اگر یہ غور و فکر کر لے اور اپنے مقصد کو، مقصد خالق کے حکم کے مطابق، اپنے مقصد تخلیق کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے تو اسے ہدایت مل گئی۔ نمبر تین، اسے یہ معلوم ہے کہ میں عمل کرنے میں آزاد ہوں، مجھے جبر نہیں ہے میرے اوپر، لا اکراہ فی الدین، راستے دکھا دیے گئے، ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے سامنے حقائق واضح ہیں، شکر گزار بنتے ہو بنو شکر گزار، انکار کرتے ہو بنو کفران نعمت کرنے والے۔ اس دنیا میں ہم فوراً تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، مگر یہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں ذرہ برابر بھی عمل رائے گا نہیں جا رہا۔ اگر نیکی ہے تو اس کی جزا محفوظ ہو رہی ہے، اگر برائی ہے تو اس کی سزا تمہیں یقیناً ایک دن ملنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں اندر رکھ کر اسی لیے کہا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کے انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ خیر اور شر کو پہچانتے ہیں، مگر پھر یہ ان کے والدین ہوتے ہیں، یہ ان کے خاندان والے، قبیلے والے، شہر والے ہوتے ہیں کہ جو ان کو اسلام سے یعنی فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسلام تو دین فطرت ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ اس مقصد کو پہچانو، اور جب مقصد کو پہچان لیا اور انسان نے اپنے آپ کو مقصد کے سانچے میں ڈھال لیا تو اب اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کے سامنے بس ایک ہدف ہوتا ہے، وہ مالک راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ جب اس کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرے گا تو اب اپنی پرواہ نہیں کرے گا، اب تخت ملے یا تختہ دار ملے وہ راضی ہو جائے، آزادی ملے یا قید خانہ ملے وہ راضی ہو جائے، زندہ رہوں یا مار دیا جاؤں وہ راضی ہو جائے، فراوانی نعمت ہو یا تنگی رزق ہو وہ راضی ہو جائے، جس حال میں بھی رہوں بس وہ راضی ہو جائے۔
اور جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو اب بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بندہ تیار رہتا ہے کہ اس کی راہ میں جو کچھ قربان کرنا پڑے وہ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے تو وطن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اپنی اولاد کو اس راہ میں قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بندہ تیار ہے. اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہے. ہاں عزادارو، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیسے فرزند رسول نے وطن چھوڑا. یہ دن وہ ہیں کہ ان دنوں میں ہم اپنا پورا روٹین بدل دیتے ہیں، ہمارے شب و روز بدل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء کا ذکر کرنا ہے. اور کیوں نہ بدل جائیں؟ اس لیے کہ غریب الوطن کا ماتم ہے. آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں اس لیے کہ میرے سننے والے جنیوا کے مومنین اور سوئٹزرلینڈ کے دوسرے خطوں کے مومنین اور جو بھی اس گفتگو کو سن رہا ہے وہ احساس کرے گا کہ ایک انسان جب وطن سے دور ہو تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب الوطنی کیا ہوتی ہے. غریب الوطنی کیا ہوتی ہے یہ کوئی مسلم ابن عقیل سے پوچھے جو کوفے میں اس وقت غریب الوطن ہے. مسلم تنہا رہ گئے ہیں جس کے ہاتھ پہ 22,000 نے بیعت کی تھی، آج وہ کوفے کی گلیوں میں اکیلا ہے. کہاں جائیں؟ اجنبی شہر، ناواقف راستے، تنہائی، بھوک بھی لگی ہے. اس لیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے جناب مسلم نے ایسے گزارے ہیں کہ کبھی مسجد کے اندر ہیں، کبھی کسی کھنڈر کے اندر جا کر بیٹھ گئے، بھوکے بھی ہیں، نیند بھی کبھی غلبہ ہے، اور یہ احساس بھی کہ اب کوئی ساتھی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گھر کے دروازے پر دروازہ کھلتا ہے، ایک ضعیفہ نکلتی ہے اور کہتی ہے اے اجنبی میرے دروازے پر یوں نہ بیٹھو، زمانہ بہت خراب ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. میں ایک جملہ کہا، اے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جو اپنے وطن سے دور ہو. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ لہجے کی مٹھاس کو، لہجے کو محسوس کیا کہ یہ لہجہ عام لہجہ نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کیا آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ کبھی بھی ذرا سا پانی پلا دو. اندر گئی توبہ، پانی لے کے آئی. ذرا دیکھیے گا توبہ کا کردار ایک خاتون کا کردار ہے، لیکن کتنا زندہ کردار ہے، کیسا مکتب ہے. یہ کردار اپنے آپ میں ایک مکتب ہے. ایک خاتون جو کوفے کے اندر رہتی ہے، جس کا بیٹا اہل بیت کا دشمن ہے، جس ماحول میں رہتی ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے. یہ کنیز ہے اشعث ابن قیس کی، وہ بدترین دشمن اہل بیت ہے. لیکن ان سارے مخالف حالات میں بھی جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا وہ ہے توبہ. اللہ اکبر. پانی لا کے پلایا، پانی پیا، اس کے بعد کھڑے ہو کے چاہا کہ چلے جائیں، اور زبان سے فقرہ نکلا یا امیر المؤمنین ادرکنی. بس فوراً توبہ چونک گئی. کہا آپ نے کس کا نام لیا؟ میرے آقا علی کا نام لیا. آپ نے میرے آقا علی سے مدد مانگی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا مدینے کے رہنے والے تو پھر تو میرے آقا حسین کو بھی جانتے ہوں گے. بس ایک مرتبہ مسلم نے کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. جلدی سے دروازے سے ہٹ گئی. آقا اندر تشریف لائیے. مولا اندر گئے. رات بھر مصلی عبادت پہ گزاری، نیند نہیں آئی، مگر جب صبح اٹھے، جب صبح تجدید وضو کے لیے اٹھے تو ایک مرتبہ زبان پہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آنے چونک کے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں. چند لمحوں کے لیے میری آنکھ بند ہوئی تھی تو میرے چچا علی ابن ابی طالب خواب میں آئے. کہا مسلم العجل مسلم جلدی کرو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ
ہتھیار سجانے شروع کیے، کمر باندھی، کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہے، فوجیں مجھے گرفتار کرنے آ گئی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہوں۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے کوفے میں ایک مومنہ کے حجاب کا اتنا خیال ہے، ذرا کربلا میں شام غریبہ میں آ جائیے کہ جہاں نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھن رہی ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھول کے باہر آئے، ہر طرف سے حملہ ہوا، مقابلہ شروع کیا، اس شجاعت کی جنگ کی کہ فوجیں پکار اٹھیں، بے شک یہ محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہاں تک کہ 3 طرف سے حملہ ہوا۔ ایک گڑھا پہلے سے کھودا گیا تھا، اوپر سے عورتیں انگارے پھینک رہی تھیں، آخر دھوکے سے اس گڑھے کے اندر جناب مسلم کو گرایا گیا، مسلم گڑھے میں گرے، اور اس کے بعد محمد ابن اشعث ملعون کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے امان کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ کی امان کا ذمہ دار ہوں، اے فرزند عقیل اپنی جان کو یوں نہ کھوئیے، آپ نے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بس جناب مسلم بہت تھک چکے تھے، بالآخر جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے چلے دارالامارہ کی طرف۔ اور اب جو دارالامارہ میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ ظالم کے سپاہی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ فوراً ایک بفرے ہوئے شیر کی طرح مسلم نے چہرہ اٹھایا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیجیے عزاداروں، میں نے مختصر کیا، کہا کہ پانی پلا دو، پانی آیا مگر ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون پانی میں ملا، پانی کے جام کو پھینکا، کہا اب ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پیوں گا۔ ظالم، حمران نام ہے ظالم کا، لے کے دارالامارہ کی بلندی پہ آیا، جناب مسلم نے وصیتیں کرنی شروع کی۔ میری پہلی وصیت یہ ہے، میری شہادت کے بعد میرے تلوار اور میری زرہ بیچ کر کچھ قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے، میرے آقا کو پیغام پہنچا دینا کوفے نہ آئیے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے، میرے بچے اس شہر میں کھو گئے ہیں، اگر مل جائیں انہیں نہ بتانا کہ بابا شہید کر دیا گیا، بلکہ ان کو وطن پہنچا دینا۔ وصیتیں مکمل ہوئیں، ظالم کی تلوار چلی، مسلم نے آخری سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام نے راستے سے جواب دیا، علیکم السلام یا مسلم ابن عقیل۔ لیجئے، دیکھا امام نے کوفے کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کہا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تو لاش مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر گلی میں کھینچا جا رہا تھا، تڑپ گئے امام۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی ہے جس کا نام ہے عاتقہ، بچی کو اپنے قریب بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، خاندان نبوت کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا آقا میرے بابا کی خیر تو ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام نے بچی کو سینے سے لگایا، اے بیٹی میں تیرا باپ ہوں۔ اس منظر کو سکینہ نے بھی دیکھا، سکینہ کو خیال رہا جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، مگر ہائے کربلا جب سکینہ یتیم ہوئی، شمر نے گوشوارے چھینے، سر سے چادر اتری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ Sœur, cher frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé d'un sujet très important sur la connaissance des caractéristiques des partisans de l'imam Hussein alayhi salam d'un côté, d'une part, et des caractéristiques des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam et de tous les imams et ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un autre côté, d'une autre part. Je vous ai dit que en lisant l'histoire, quel est le but de la lecture de l'histoire? En lisant l'histoire de l'islam de l'imam Hussein alayhi salam, nous devons réfléchir, ça doit nous faire penser à nous-mêmes. Si je
lis l'histoire de l'islam, l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, je dois me mettre à la place des gens qui étaient avec l'imam Hussein alayhi salam et des gens qui étaient contre l'imam Hussein alayhi salam. C'est ça le but de la lecture de l'histoire. Sinon, le fait de lire chaque année l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam sans penser à rien, sans réfléchir, ça ne sert à rien. Alors, on réfléchit, on se met à la place des partisans de l'imam Hussein alayhi salam, des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam, pour voir si on était à cette époque-là, qu'est-ce que nous déciderons, vous voyez, à cette époque-là. Est-ce que, par exemple, si j'étais à la place des gens de Koufa qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam et qui ont abandonné le messager de l'imam Hussein alayhi salam, Muslim ibn Aqil, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais à cette époque-là? La majorité de 18 000 personnes qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam ont abandonné le messager de l'imam Hussein. Et juste un groupe de 2, 3, 4 personnes parmi ces 18 000 personnes ont quitté Koufa pour rejoindre l'imam Hussein alayhi salam, comme Habib ibn Mudahir, comme Muslim ibn Awsaja et les autres. C'est très important. Donc, nous avons parlé de la première caractéristique des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam. Je vous ai dit que la première caractéristique des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam, c'était le manque de la connaissance. Le manque de connaissance parmi les ennemis de l'imam Hussein alayhi salam et parmi ceux qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam. Mais ils l'ont abandonné. La première caractéristique, c'était le manque de la connaissance. Oui, ils connaissaient l'imam Hussein alayhi salam, il est le fils de Fatima al-Zahra, le fils de l'imam Ali alayhi salam, il est le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne connaissaient pas Hussein comme il faut. Le statut de Hussein ibn Ali auprès d'Allah, la responsabilité des musulmans à l'égard des Ahlul Bayt alayhimus salam, c'est ça qu'ils ne connaissaient pas. Une connaissance profonde, ils n'avaient pas cette connaissance. Alors, je vous ai donné des exemples par exemple, de Walid ibn Utbah, l'émir de Médine, l'émir de la part de Yazid ibn Muawiyah, sa connaissance sur l'imam Hussein alayhi salam. Je vous ai donné des exemples sur les gens de Koufa, les 18 000 personnes qui ont prêté le serment d'allégeance avec Muslim ibn Aqil, mais qui l'ont abandonné. Je vous ai donné un exemple des lettres que les gens de Koufa ont envoyées à l'imam Hussein alayhi salam. Ils disaient Al-Ajal, Al-Ajal, dépêchez-vous au Hussein, dépêchez-vous au imam. Mais ils ont abandonné l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'imam Hussein alayhi salam comme il faut. La connaissance. Et ce soir, je veux vous donner des exemples de l'autre côté. Nous avons compris le manque de la connaissance parmi les ennemis de l'imam Hussein alayhi salam. Et maintenant, je vous donne des exemples parmi les partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Vous allez voir le niveau de leur connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, c'est énorme, c'est élevé, c'est profond. Le premier exemple, c'est sur le fils de l'imam Hussein alayhi salam, Ali al-Akbar. Sayyid ibn Taous rapporte cette narration dans son livre Al-Luhuf, page 70. Il rapporte en route vers Koufa, lorsque l'imam Hussein alayhi salam a quitté la Mecque pour aller vers Koufa, ils ont arrêté dans un endroit, dans un endroit qui s'appelait Tha'labiyya. Waqt al-Dhahira, à midi dans la journée.
فوضع رأسه فرقد ثم استيقظ فقال رأيت هاتفا يقول jusqu'à la fin. L'imam Hussein alayhi salam a fait une sieste. Lorsqu'il s'est réveillé, il a raconté à ceux qui étaient à ses côtés le rêve qu'il a vu tout à l'heure. L'interprétation de ce rêve était le fait que l'imam Hussein alayhi salam et tous ses partisans seront bientôt tombés en martyrs, seront bientôt assassinés à Karbala. En entendant le rêve de l'imam Hussein alayhi salam, son fils Ali al-Akbar a demandé une question à l'imam Hussein alayhi salam. De Médine jusqu'à la Mecque, de la Mecque jusqu'à Karbala, son fils, le fils de l'imam Hussein alayhi salam, lui a demandé une seule question. Quelle question? فقال له ابنه علي يا أبه. Ali a demandé à l'imam Hussein alayhi salam, ô mon cher père, أفلسنا على الحق. Ne suivons-nous pas la vérité? Nous ne sommes pas dans le droit chemin? Est-ce que notre chemin est le droit chemin d'après la vérité? أفلسنا على الحق. Ne suivons-nous pas la vérité? فقال بلى. L'imam Hussein alayhi salam a dit si. يا بني, si mon cher fils, والله الذي إليه مرجع العباد. L'imam Hussein alayhi salam a juré, je jure par Allah à qui tous les êtres humains se rendront au jour de la résurrection, nous sommes dans le droit chemin, nous suivons la vérité. En entendant la réponse de l'imam Hussein alayhi salam, Ali al-Akbar a dit فقال يا أبه. Il a dit, ô mon cher père, إذن لا نبالي بالموت. Nous sommes sur la vérité, nous sommes dans le droit chemin. Dans ce cas, je n'ai peur de rien. لا نبالي بالموت. La mort, je n'ai peur de rien. Même pas de la mort. Même si je suis tué, je suis sûr que je suis dans le droit chemin. Je n'ai peur de rien. Tant que je suis avec toi, tu es mon père, mais déjà tu es mon imam. Tant que je suis avec vous, dans le droit chemin, je n'ai peur de rien. La nabali bil maut. Nous n'avons pas peur de la mort. Pourquoi avoir peur tant que je suis au service de mon imam? فقال الحسين عليه السلام. L'imam Hussein alayhi salam lui a répondu Jazakallah ya bunay. Que Dieu te récompense, mon cher fils. Khayra ma jaza waladan an waladan. Que Dieu t'accorde une récompense, la meilleure récompense qu'un fils peut obtenir de son père. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Tant que tu es dans le chemin de ton imam, c'est la connaissance de Ali al-Akbar. Il croit que tant que je suis dans le chemin de mon imam, tant que je connais Hussein comme mon imam, comme quelqu'un qui ne suit que la vérité, je n'ai peur de rien. Pourquoi avoir peur? Pourquoi être triste? J'ai déjà connu mon imam et je le suis. Et je suis heureux que je le suis. Et je n'ai pas peur de la mort. C'est ça la connaissance de Ali al-Akbar sur son imam, sur l'imam Hussein alayhi salam.
Et d'autre côté, je vous ai raconté les exemples des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam. Walid qui disait, si je tue Hussein au jour de la résurrection, je n'aurai pas assez de vertu auprès d'Allah. C'était le fond de sa connaissance à l'égard de l'imam. Mais Ali al-Akbar, il dit, oh mon père, ne suivons-nous pas la vérité? Il sait déjà la réponse. Ali sait déjà la réponse, qu'il est sur le droit chemin, qu'il est dans le droit chemin, qu'il suit la vérité. Mais il veut entendre la réponse de l'imam Hussein alayhi salam en public devant tous les partisans. Sinon, il sait déjà la réponse. Sa connaissance est tellement profonde qu'il sait déjà la réponse de l'imam Hussein alayhi salam. Comparez ces deux connaissances à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam. La connaissance des gens de Koufa, 18 000 personnes qui disaient Al-Ajal, ô imam, dépêchez-vous, venez vers nous. Mais dès qu'ils ont eu peur de l'armée de Yazid, ils ont abandonné l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur vie, leur famille, leur richesse, leurs biens. Ils avaient peur. Si tu es au service de ton imam, tu n'as peur de rien. Tu te sacrifies complètement pour ton imam. Tu n'as peur de rien. Si tu as déjà cette connaissance, bonheur à toi. Tu connais de telle manière ton imam. Une connaissance qui te rend brave, qui te rend heureux, même si tu perds toute ta vie, même si tu perds ta richesse, tes biens, ta famille, mais tu es heureux, tu es content parce que tu es au service de ton imam. C'est ça une connaissance profonde à l'égard de notre imam. Pourquoi nous disons dans la ziyarat al-Ashura, nous disons « Bi-abi anta wa ummi » Puisses-tu vivre au prix de la vie de mes parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si je perds ma famille, tous mes biens, wa nafsi, wa mali, wa ahli, tous mes biens, toute ma famille, mes parents, même mon âme, mon corps, je serai heureux. Je n'ai pas peur parce que je te connais, mon imam. Avec toi, tout est beau. Sans toi, tout est mauvais. Je vais donner des exemples sur Sayyida Zainab, mais juste cette phrase. وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. Subhanallah, tu as souffert pendant des années. Tu as été capturé, tu as souffert de beaucoup de tortures de la part des Omeyyades, mais tu n'as vu que la beauté, tu n'as vu que le beau. Quelle connaissance as-tu à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam? Car elle croit que dans le chemin de Hussein, tout est beau. Je suis tué, c'est beau. Je suis décapité, c'est beau. Dans le chemin de l'imam Hussein alayhi salam, c'est beau. J'ai perdu ma famille, c'est beau. J'ai perdu mes biens, c'est beau. C'est ça la connaissance profonde à l'égard de l'imam. Deuxième exemple. Vous avez entendu le nom de Zuhayr ibn Qayn. Juste un résumé sur lui. Zuhayr ibn Qayn était à cette époque-là, n'était pas un chiite, était un Uthmani. À cette époque-là, chiite, on attribuait le titre chiite à quelqu'un qui préférait l'imam Ali alayhi salam à Uthman, pas au premier et au deuxième calife. Non, quelqu'un qui préférait l'imam Ali alayhi salam à Uthman, il s'appelait chiite. Mais ceux qui préféraient Uthman
à l'imam Ali alayhi salam, il s'appelait Uthmani. Zuhayr ibn Qayn était un Uthmani. Il était en route vers la Mecque. Il a entendu que l'imam Hussein alayhi salam est sorti de la Mecque et s'est rendu vers Koufa. Il a changé sa direction pour ne pas s'affronter avec l'imam Hussein alayhi salam. Il ne voulait pas visiter l'imam Hussein alayhi salam. Il était un commerçant, un homme riche, et il dirigeait sa caravane avec beaucoup de marchandises pour faire du commerce. Mais dans un endroit où ils se sont arrêtés, l'imam Hussein alayhi salam aussi s'est arrêté dans le même endroit. L'imam a envoyé son messager au camp de Zuhayr ibn Qayn pour l'appeler vers lui. Zuhayr n'a pas accepté. Il a dit, je n'ai rien à voir avec Hussein, je ne veux pas le voir. Son épouse, l'épouse de Zuhayr, a dit, n'as-tu pas honte? Le fils de Fatima az-Zahra t'appelle, tu n'as pas honte? Tu n'acceptes pas, tu refuses son invitation? Va voir ce qu'il veut te dire. Il a changé d'avis et il est allé au camp de l'imam Hussein alayhi salam. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre lui et l'imam Hussein alayhi salam. On ne sait rien. Ce que l'imam lui a dit et ce qu'il a dit à l'imam, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est ça. Il est sorti du camp de l'imam Hussein alayhi salam. فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه. Il est sorti du camp de l'imam Hussein alayhi salam avec un visage qui était devenu lumineux. Il est venu, il a ordonné à ses servants de rassembler ses bagages, son camp. Il a dit, j'ai changé d'avis. J'ai décidé, j'ai pris ma décision. Je veux accompagner Hussein ibn Ali. فحول إلى الحسين وقال لامرأته أنت طالق. Il s'est adressé à son épouse. C'était son épouse qui l'avait encouragé à visiter l'imam Hussein alayhi salam. Il s'est adressé à son épouse et lui a dit, tu es divorcée. Car je ne veux pas que tu souffres de ma part, qu'il t'arrive du mal de ma part. Il lui a offert ses biens, sa richesse à son épouse pour aller accompagner l'imam Hussein alayhi salam. وَقَدْ عَزَمْتُ عَلَى صُحْبَةِ الْحُسَيْنِ. Il a dit à son épouse, je t'offre tous mes biens, toute ma richesse, car قَدْ عَزَمْتُ عَلَى صُحْبَةِ الْحُسَيْنِ. J'ai pris ma décision, c'est tout, c'est fini. J'ai pris ma décision d'accompagner Hussein. لَأَفْدِيَهُ, écoutez bien, لَأَفْدِيَهُ بِنَفْسِي. Pour me sacrifier, pour sacrifier mon âme, mon corps pour lui. وَأَقِيَهُ بِرُوحِي. Je veux accompagner Hussein. لَأَقِيَهُ بِرُوحِي. Pour le protéger par mon âme. Déjà, je t'offre toute ma richesse. Dans le chemin de Hussein, j'aimerais tout perdre pour gagner un regard de Hussein ibn Ali alayhi salam. J'aimerais tout perdre pour avoir un regard, un sourire de la part du fils de Fatima az-Zahra salamullahi alayha. C'est tout. Comme ça, je serai heureux, je me sens heureux dans ma vie, dans tout instant de ma vie. ثم أعطاها مالها jusqu'à la fin. Mais après, son épouse, la réponse de son épouse aussi est étonnante.
Son épouse lui a dit, d'accord, j'accepte, mais il y a une condition. À une seule condition, j'accepte que tu partes, tu me quittes et que tu accompagnes Hussein. Quelle est la condition de son épouse? قالت كان الله عونا ومعينا. Allah nous a aidés, nous a accordé cette occasion. خار الله لك, il t'a élu, il t'a accordé cette occasion d'accompagner Hussein ibn Ali alayhi salam. أسألك, ô Zuhair, je te demande une chose. أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. Si tu es tombé en martyr au jour de la résurrection, devant le grand-père de Hussein ibn Ali, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi de moi et demande l'intercession du prophète pour moi. C'est la seule condition. Et après, tu peux me quitter. C'est le deuxième exemple de la connaissance des partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Est-ce que j'ai réfléchi sur ce sujet? Est-ce que j'ai une telle connaissance à l'égard de mon imam? Est-ce que je crois qu'en étant dans le chemin de l'imam, tout est beau, même si je perds toute ma vie? Si je suis avec l'imam, tout est beau. Si je perds toute ma vie, mais que je suis dans le chemin de l'imam, tout est beau. Est-ce que je suis une telle personne? Je médite. Et je vérifie mon cœur, mon âme. Je vérifie la véracité de mes prétentions. Tous les jours, je me prétends musulman, je me prétends croyant, partisan, amoureux. Je demande à l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif de venir. Maintenant, c'est le moment que je vérifie la véracité de mes prétentions. Je me mets à la place de Zuhair ibn Qayn. Je me mets à la place de Ali al-Akbar. Est-ce que j'accepterai de tout perdre, mais avoir un seul instant, un seul regard de Hussein ibn Ali alayhi salam ou non? Suis-je comme ça? Avec une telle connaissance, je peux être un partisan de Hussein, et c'est très beau. Avec une telle connaissance, je peux dire comme Sayyida Zainab, wa ma ra'aytu illa jamila, je n'ai vu que le beau. Tout ce que j'ai vu était beau. Avec une telle connaissance, c'est possible. Est-ce que j'ai une telle connaissance? Lorsque l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, avec le commandeur de Hurr ibn Yazid al-Riyahi, ont arrêté la caravane de l'imam Hussein alayhi salam de venir vers Koufa, ils ont conduit la caravane de l'imam Hussein alayhi salam vers Karbala. L'imam Hussein alayhi salam a fait un serment devant ses partisans, leur disant qu'on va être tué, qu'on va être assassiné dans le chemin de Dieu. C'est un sermon très riche. Inch'Allah, un jour, je vais expliquer tout ce sermon. Mais là, je veux donner des exemples. En réponse aux paroles de l'imam Hussein alayhi salam, les compagnons, les partisans de l'imam se mirent à parler, à répondre à l'imam Hussein alayhi salam. قام هلال بن نافع البجلي. Hilal s'est levé devant l'imam alayhi salam. فقال والله ما كرهنا لقاء ربنا. Oh Hussein, je jure par Allah
Je ne peux pas dire je n'ai pas envie de rencontrer mon Dieu, mon Seigneur. J'ai hâte de rencontrer mon Seigneur. Wa inna ala niyatana. Nous avons les mêmes intentions de te suivre, de nous sacrifier dans ton chemin devant toi, ô Hussein. Inna ala basairina. Nous avons la même vision à ton égard. Notre connaissance à ton égard n'a pas changé du tout. Nous avons une connaissance profonde à l'égard de toi. Nous ne changeons jamais notre avis. Nous sommes restés avec toi et nous allons rester avec toi, ô Hussein. Nu'ali man walak wa nu'adi man adak. Ô Hussein, nous sommes tes partisans. Nu'ali man walak. Nous sommes amis avec tes amis et nous sommes ennemis avec tes ennemis. Subhanallah, même pas un instant, nous n'abandonnons pas le fils de Fatima al-Zahra salamullah alayha. Une telle connaissance. Avant la tragédie de Karbala, tout ce qui s'est passé, toutes ces paroles, toutes ces conversations se sont déroulées avant la tragédie de Karbala. L'imam Hussein alayhi salam n'est pas encore arrivé à Karbala. Il pouvait tout simplement, comme les gens de Koufa, il pouvait tout simplement revenir chez eux, rentrer chez eux et abandonner l'imam Hussein alayhi salam. Mais non, avec une connaissance tellement profonde, c'est impossible d'abandonner son imam, c'est impossible. Waqama Burayr ibn Khudayr. Après Hilal ibn Nafi', Burayr s'est levé devant l'imam. Oh Hussein, Wallahi yabna Rasulillah. Je jure par Allah, au fils de l'envoyé de Dieu, laqad manna Allahu bika alayna. C'est une occasion pour nous qu'Allah nous a accordé d'être à ton service. C'est nous qui te remercions pour nous avoir donné cette occasion d'être à ton service, ô Hussein. C'est notre devoir de te remercier, Hussein, de nous avoir donné l'occasion d'être tué à ton service dans ton chemin. أن نقاتل بين يديك وتقطع فيك أعضاؤنا. Nous te remercions, ô Hussein, de nous avoir donné l'occasion de combattre dans ton chemin et d'être démembrés. Être démembrés dans ton chemin. Tant que nous sommes dans ton chemin, ô Hussein, même si nous sommes démembrés, décapités, nous sommes heureux, nous te remercions, Hussein. Une telle connaissance profonde à l'égard de l'imam. Et je vérifie la véracité de ma connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, à l'égard de l'imam Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Je parle de moi-même, je suis loin des partisans de Hussein ibn Ali alayhi salam. Je n'ai pas encore une telle connaissance profonde à l'égard de Hussein ibn Ali. Subhanallah. Et si je viens chaque année dans les majlis de Hussein ibn Ali, c'est pour atteindre ce but, c'est pour obtenir une telle connaissance profonde. Disons tous et toutes à l'imam Hussein alayhi salam, nous sommes prêts et nous sommes venus pour obtenir une connaissance profonde à ton égard, à l'égard du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir être prêts à nous sacrifier dans votre chemin. Nous voulons nous sacrifier dans ton chemin. Car le chemin de Hussein est le chemin de la vérité.
Le chemin de Hussein est le chemin de la liberté. Le chemin de Hussein est le chemin de l'humanité, du respect à l'égard de l'humanité. Le chemin de Hussein est le chemin de Dieu. Le chemin de Hussein est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour. Appelons tous ensemble l'imam Hussein alayhi salam. Appelez l'imam Hussein alayhi salam de tout profond de votre cœur. Et si vous êtes là, c'est l'imam Hussein alayhi salam qui vous a invité. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. سلامت أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام Allah. Que le salam de Dieu soit sur toi de notre part. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que la terre existe dans ce monde. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Oh Allah, je te supplie que cette ziyarat ne soit pas la dernière ziyarat de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui visitaient l'imam Hussein alayhi salam l'année dernière, mais cette année ils ne sont pas parmi nous. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Saluons l'imam Hussein alayhi salam comme l'imam Mahdi ajjalallah le salue. Assalamu ala من بكته ملائكة الزمان. Salam à celui à qui les anges du ciel ont pleuré. Assalamu ala man dhurriyatuhu al-azkiya. Salam à celui dont toute la famille sont des nobles, des pieux, des vertueux. Assalamu ala Ya'soub ad-Din. Salam à celui qui est le pilier de la religion. Assalamu ala Assalamu ala
جيوب المدرجات. Salam aux vêtements ensanglantés dans la terre de Karbala. Assalamu ala al-shifah al-dhabilat. Salam aux lèvres sèches dans la terre de Karbala. Hussein, tu tranquillises mon cœur. Hussein, tu tranquillises mon cœur. Hussein, tu détiens toute mon âme. Hussein, remède de mes souffrances. Hussein, je vais être à ton service. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Que Dieu soit satisfait de nous, Inch'Allah, grâce à ce majlis. Que les Ahlul Bayt, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soient satisfaits de nous. Que grâce à ce majlis, Allah nous pardonne tous nos péchés, Inch'Allah. Ne m'oubliez pas dans vos du'as. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.